السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے الرجک رینائٹکس یا ناک کی الرجی۔ ناک کی الرجی کی وجوہات کیا ہیں اور وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ناک کی الرجی میں سب سے زیادہ ہماری ناک افیکٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جب کہیں کسی جگہ پہ اکٹھے 10 آدمی بیٹھے ہوں تو وہاں دھواں چھوڑے تو اس دھوئیں کی وجہ سے سب کے سب افیکٹ ہوتے ہیں، اور جبکہ اسی کے برعکس جب ہم اس 10 جگہ یا 10 بندے جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ ہم پرفیوم وغیرہ چھڑکیں تو 10 میں سے صرف 2 بندے افیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں الرجک، یعنی ان کو پرفیوم سے الرجی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، باقی 8 بندے بالکل ٹھیک رہے ہیں۔ اسی طرح یہ الرجی مختلف اقسام کی ہو سکتی ہے، مختلف چیزوں سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ناک کی الرجی ہو سکتی ہے اور جسم کی الرجی ہو سکتی ہے، سر کی الرجی ہو سکتی ہے، یہاں کے بال ہیں جسم میں وہاں کی الرجی ہو سکتی ہے، کھال کی الرجی ہو سکتی ہے، اور اندرونی کسی جسم کے کسی اندر کے حصے پہ بھی یہ الرجی ہو سکتی ہے۔ الرجی کن کن چیزوں سے ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ ڈسٹ مائٹ الرجی، یہ ایسی الرجی ہے کہ گھر میں پڑی ہوئی پرانی چیزیں ان میں جو ڈسٹ جمع ہوتی ہے اس میں یہ جراثیم پیدا ہوتا ہے اور اس سے الرجی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں پڑی ہوئی پرانی کتابیں، جب یہ ایسا بندہ جو الرجی سے افیکٹ ہوتا ہے، ڈسٹ الرجی سے افیکٹ ہوتا ہے، تو وہ جا کے کتابوں کو کھولتا ہے، ان کو دیکھتا ہے تو وہ الرجی کی وہ ڈسٹ جب اس کو آتی ہے چڑھتی ہے تو اس کے چھینکیں آتی ہیں، اس کے گلے سے خراش شروع ہو جاتی ہے، پانی بہنا ناک سے شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں میں جلن ہوتی ہے۔ اگر یہی بندہ بازار میں جائے اور بازار میں جا کے ڈسٹ وغیرہ جو ہوتی ہے تو وہ جگہ تو وہ نہیں افیکٹ ہوتا، ایسے بندے کو ڈسٹ مائٹ الرجی ہوتی ہے۔ اور یہ اکثر پرانی پڑی ہوئی چیزوں میں، جیسے گھر میں کلین وغیرہ ہوتا ہے اس میں، اور بیڈ وغیرہ ہوتا ہے اس میں پڑی ہوئی ڈسٹ وغیرہ سے افیکٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں، اور جب استعمال کریں تو ماسک وغیرہ لگا کے یوز کریں اور ان سے پرہیز کریں۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گھر میں بلی کتا وغیرہ کی فر سے بھی الرجی ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے گھر میں پیٹس ہوتے ہیں بلی کتے وغیرہ، ان کی جو فر ہوتی ہے یا ان کے بال ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ ایسی الرجی سے ان سے کیسے بچا جائے؟ ان کو چاہیے کہ کچھ دن کے لیے ان کو گھر سے ریموو کر دیا جائے۔ اگر ریموو کرنے پر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ جان لیں کہ یہ الرجی گھر میں جو موجود پیٹس تھے، یعنی بلی کتے یا اس کے بچے وغیرہ، ان کی فر سے الرجی ہو رہی تھی۔ اگر ان کو نکالنے سے، گھر سے ریموو کرنے سے بھی الرجی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، تو سمجھ لیں کہ یہ الرجی ان کی وجہ سے نہیں تھی، ان کو واپس لیں، لہٰذا الرجی کی کوئی اور وجہ ہے اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری قسم ایسی ہے مولڈ، یعنی ایک فنگس ہے، اس سے بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کی پہچان اس طرح ہو سکتی ہے کہ یہ ایک خاص سیزن میں ہوتی ہے، خاص موسم میں ہوتی ہے، یہ ٹھنڈے موسم میں ہوتی ہے جب ٹھنڈ پیدا ہو رہی ہے، یعنی سردیاں گرمیاں جا رہی ہوتی ہیں، سردیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح پولن الرجی، یہ بھی الرجی کی ایک قسم ہے، یہ اس موسم میں ہوتی ہے جب پودوں کی بریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں فرٹیلائزر کا کام ہو رہا ہوتا ہے، جب درخت زیادہ تر پھول نکال رہے ہوتے ہیں، جب گرینری بڑھ رہی ہوتی ہے، یعنی اگست ستمبر کے موسم میں یا فروری مارچ کے موسم میں، یہ موسم اس کے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایسا
موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے اور پودوں پہ پھول آ رہے ہوتے ہیں تو الرجی شروع ہوتی ہے، ناک الرجی شروع ہوتی ہے، تو یہ زیادہ تر اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو بندہ اپنی جگہ ایٹماسفیئر وغیرہ چینج کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ یہ اس سے الرجی ہے، اور ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یا بولنے کا ٹائم آتا ہے یا وقت آتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ ماسک لگا کر کے اس الرجی سے بچ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ جان لیتے ہیں کہ کن چیزوں سے آپ کو الرجی ہو رہی ہے، یعنی کہ پرفیوم وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں تو پرفیوم سے آپ کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ریشہ گرنا گلے میں شروع ہو جاتا ہے، تو ناک بہنی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ پرفیوم چینج کر کے دیکھیں، کوئی اور دوسرا پرفیوم استعمال کریں۔ اگر پھر بھی ایسا ہی ریئیکشن واقع ہوتا ہے تو یہ جان لیں کہ اس میں جو پرفیوم میں سالنٹ ہے اس سے آپ کو ریئیکشن ہو رہا ہے، اور آپ پرفیوم سے بالکل پرہیز کر لیں۔ اسی طرح پیٹس وغیرہ سے ہوتا ہے یا پولن سے ہوتا ہے، اس سے زیادہ پرہیز کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان سے بچ سکیں، کیونکہ یہ اس لیے ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں گے تو آپ کی قوت مدافعت پیدا ہوگی، اور آپ کا سسٹم کو بھی الرجی کے سے بچیں، ناک کی الرجی سے بچنے کے لیے اندر سے جسم قوت مدافعت پیدا کر دے گا اور آپ بچ جائیں گے۔ بعض بندوں کو جب ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے اور وہ کام ایسا کرتے ہیں یعنی کہ وہ کوئی دکان وغیرہ کا کام کرتے ہیں اور دکان وغیرہ پہ آتے جاتے ہیں اور دکان پہ بیٹھتے ہیں تو ڈسٹ وغیرہ آتی ہے، ان کو بھی چاہیے ماسک زیادہ استعمال کریں اور پرہیز کریں۔ اگر نہیں ہوتا تو ایسے بندوں کو الرجی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس سے کیونکہ اس کی میڈیسن سے مستقل طور پر تو علاج نہیں ہو سکتا، عارضی طور پہ خاکہ ہوتا ہے، اس کو پرہیز سے مستقل طور پہ بچا جا سکتا ہے۔ اور ڈسٹ والی چیزوں سے ڈھانپ کے رکھیں، کھانے پینے کے برتن ڈھانپ کے رکھیں تاکہ ڈسٹ سے پاک رہیں، بیڈ وغیرہ کو ڈھانپ کے رکھیں، اس کے اوپر کور چڑھا کے رکھیں تاکہ جب یوز کیا جائے تو ڈسٹ نہ پڑے۔ کھڑکیاں وغیرہ کو بند کر کے رکھیں، اور اوپر سے ایئر کنڈیشن والا کمرہ ہے تو وہ بیسٹ ہے، کیونکہ وہ کمرہ بالکل بند ہوتا ہے اور اس میں ڈسٹ وغیرہ نہیں آتی۔ اس طرح اس کے پرہیز سے بہت زیادہ 90% بچا جا سکتا ہے۔ سانس کے نظام یعنی کہ ناک کی الرجی میں جو ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال ہوتے ہیں، ہم آج اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ یہ 3 میڈیسن ہیں، ایلیم سیپا، ایپیکاک اور نیٹرومیور۔ ایلیم سیپا، نیٹرومیور اور ایپیکاک یہ تینوں 6x میں استعمال کریں گے۔ یہ ٹاپ کی میڈیسن ہے ہومیوپیتھک میں، ان کو ہم یوز کریں گے، اور تینوں میڈیسن کے 3 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کے دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنے سے فوری طور پر چھینکیں آنا بند ہو جاتے ہیں، ناک میں پیرا بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم اینٹی الرجک گولی یا ٹیبلٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں اسی طرح اس کا اثر ہوتا ہے فوری طور پر، یعنی 10 منٹ کے اندر چھینکیں آنا بند ہو جاتے ہیں، ریشہ بند ہو جاتا ہے، بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ ہم ان کو دن میں 3 بار استعمال کرتے ہیں، 10 سے 15 دن استعمال کرنے سے آپ کو بہترین افاقہ ہو سکتا ہے۔ آپ ان کو ضرور یوز کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ ان کو اجازت دیجیے۔